السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا راز پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات جانیں گے کہ آخر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں اور وہ کس مشینری کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ ناظرین، ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے ہمیں مختصراً ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی پر نظر ڈالنی ہوگی۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے دعوت دین اور مختلف ریلیجن میں بھی ایک کی ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے 1991 میں ممبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے موسوی یعنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی۔ دنیا کے سارے بر اعظموں میں وہ اپنا جلوہ دکھا چکے ہیں۔ 30 سال کے عرصے میں انہوں نے 20 ملکوں میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ کتنے ہی لوگوں کو بائبل، توریت اور ہندو گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دعوت دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ و محقق احمد دیدات سے متاثر ہوئے تھے، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں انہوں نے بتایا کہ استاد محترم احمد دیدات صاحب نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا تھا، یعنی اب آپ اپنے استاد سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ بھی آئے۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ ولیم کیمبل بڑے متکبرانہ انداز میں بڑے بڑے دعوے کر کے میدان میں اترا تھا۔ اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا۔ ولیم کیمبل کو منہ کی کھانی پڑی، شکست فاش سے دوچار ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کر مناظرے کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے گاہے اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے بمبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کو اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ اس سال کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذاکر اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنئی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون کے مصداق ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی، ویڈیو ریکارڈنگ، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔
انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے، یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کے خوب آبیاری کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد و تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی گراں قدر خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم بھی ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال انہیں ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے انہیں مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم بھی ملی، جسے انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ ہندوستان کی وزارت قانون کے مطابق دہشت گردوں کی حمایت کے جرم میں ذاکر نائک کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ذاکر نائک پر دہشت گردوں کی حمایت کرنے کا الزام ہے۔ اس سے قبل ڈھاکہ میں ہونے والے حملے میں ملوث ایک شخص ذاکر نائک سے متاثر تھا۔ اس الزام میں انڈین گورنمنٹ نے انہیں تفتیش کے لیے بلوایا جب وہ عمرہ ادائیگی کے لیے حجاز مقدس میں تھے۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس بہانے انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے قید کر کے ان کا دعوتی مشن روک نہ دیا جائے، اس لیے انہوں نے انڈیا کے بجائے ملائیشیا کا رخ کیا اور مستقل سکونت وہی اختیار کر لی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بہت پہلے پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن خدشہ تھا کہ کہیں انڈین گورنمنٹ میرا تعلق ISI کے ساتھ نہ جوڑ دے، اس لیے پاکستان آنے سے کہیں کتراتا تھا۔ پھر جب مجھ پر بنگلہ دیش دھماکوں میں ملوث افراد کے ساتھ نتی ہونے کا الزام لگا اور انڈیا جانا میرے لیے خطرناک ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب وہ خطرہ ٹل گیا، اب آزادی سے پاکستان جا سکتا ہوں۔ 30 ستمبر 2024 کو وہ 10 روزہ دورے پر پاکستان حکومت کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں ان کے ہمراہ ان کے صاحبزادے فارق نائک بھی تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے مہمان کو گلدستہ پیش کیا اور انہیں تحائف کیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی انہیں پرفیوم کا تحفہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ آپ نے ہمارے ہاں آ کر ہمارے گھر کو رونق۔ ڈاکٹر صاحب جیسے سوالات کا جواب دیتے ہیں وہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے دفاع ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ ان کی دعوت سے اسلام کے نور سے منور ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کے حسین چہرے سے دنیا کو روشناس کرانا اور امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق مشترکہ ہدف ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میری خواہش تھی جو آج پوری ہوئی۔ کل کچھ دوست ملنے آئے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کروں گا۔ پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم پیشہ ڈاکٹری کا تھا۔ قرآن کا ترجمہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ سب سے اچھا کام دعوت دین کا ہے۔ امت مسلمہ کو اختلافات بلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے تبلیغی کام کا مقصد دنیا میں اسلام کا امن و محبت کا حقیقی پیغام اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی امت مسلمہ کے اتحاد کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کی۔ بروز بدھ 2 اکتوبر کو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پاکستان آ کر میری بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ میرا یہی مشن ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کروں۔
اگر ہم اسلام کے راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ میں نے 1991 میں پاکستان کا پہلا دورہ کیا تھا اور ابھی تک اس کی یادیں تازہ ہیں۔ میرا یہی مشن ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کروں۔ اسلام آباد کے علاوہ کراچی اور لاہور میں بھی لیکچرز دوں گا۔ اسلام آباد میں پاکستانی اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطین کی صورتحال پر مسلم دنیا کے اقدامات کے حوالے سے سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو نیٹو کی طرح اتحاد تشکیل دینا چاہیے۔ نیٹو کے 32 ممالک ہیں۔ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہو تو تمام ممالک پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ 57 اسلامی ممالک کو بھی نیٹو کے اصولوں پر مبنی ایک اتحاد تشکیل دینا چاہیے۔ اس طرح مسلم ممالک زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن افسوس کہ مسلمان تقسیم کا شکار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے اصل ہیروز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، امید ہے آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہے اسلام، اور ان کی زندگی کا مقصد اسلام کا پھریرا پوری دنیا میں لہرانا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کمال حافظہ اور حاضر جوابی سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 11 لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر حلقے بگوش اسلام ہو چکے ہیں، اور اسی عظیم مقصد کے تحت سرزمین پاکستان وہ تشریف لائے ہیں۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔